الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی خیرات و برکات سے مستفید ہونے کا موقع میسر فرمایا، اور پھر اظہار خوشی کے لیے عید کا مبارک دن اللہ رب العزت والجلال نے مرحمت فرمایا، اور بحسن و خوبی اس دن کو گزار کر ہم اپنی زندگی کے اگلے مراحل میں داخل ہوئے۔ عید ہی کی مناسبت سے اس وقت ہم سب مجتمع اور اکٹھے ہو کر یہاں موجود ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی اور مفید ہدایات کو سننا اور سنانا ہم سب کا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے اس جمع ہونے کو محض اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کا باعث اور ذریعہ بنائیں، اور جو باتیں اس موقع پر باری تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے سامنے آئیں، اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو ان پر عمل کی دولت سے بھی بہرور فرمائے۔ خوشی، مسرت اور سعادت کی بات یہ بھی ہے کہ کل ہمارے اعزاء میں ہمارے بھائی چچی محترمہ اور ان کے اہل خانہ دیار مقدسہ کے اس مبارک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے اور بالخصوص کسی مومن و مسلمان کے لیے اس سے زیادہ مبارک و مسعود کوئی دوسرا سفر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے ان محترم اعزاء کے سفر کو آسان فرمائے، مبارک فرمائے، اور ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نیتیں بھی درست ہوں، اور اس مبارک سفر پر جانے والے حضرات کی نیت بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہو، کیونکہ انسان کے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر اچھی اور درست ہوگی تو اللہ کے یہاں عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر انسان نے شاندار سے شاندار عمل کیا لیکن نیت کے اندر فساد رہا اور بگاڑ رہا تو اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس عمل کا وزن نہیں ہوگا، اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے ہر عمل کی انجام دہی میں اللہ کی رضا کو مقصود بنانا چاہیے اور پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بالخصوص ہمارے وہ اعزاء جو عمرے کے مبارک سفر پر اللہ کی توفیق سے جا رہے ہیں، ان کو قدم قدم پر
اپنی نیت کا اور ارادے کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو 100% یقینی بنانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اس مبارک سفر پر جانے کا موقع میسر فرمایا ہے، تو حتی الامکان انسان اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی کوشش کرے کہ وہ اس مبارک سرزمین پر پہنچ کر اس کی قدردانی کا حق ادا کر سکے، اور وہاں میسر ہونے والے ہر لمحے کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزار سکے۔ اپنی زندگی میں صالح انقلاب اور دینی تبدیلی کا پختہ عزم و ارادہ لے کر اس مبارک سفر پر ہم سب کو اور تمام اہل ایمان کو روانہ ہونا چاہیے۔ ہم اس مبارک سفر سے واپس ہوں تو ہمیں اپنی دل کی کیفیت میں بھی تبدیلی محسوس ہو، اپنے ظاہر میں بھی تبدیلی محسوس ہو، اپنے باطن میں بھی تبدیلی محسوس ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر پختگی اور مضبوطی کے ساتھ عمل کے عادی بنیں، تاکہ یہ عادت اس مقدس سرزمین پر پہنچنے کے بعد بھی برابر باقی رہے اور جاری رہے، اور وہاں کے ہر لمحے کو وصول کرنے کا موقع ہمیں میسر ہو، اور پھر اس مبارک سفر سے واپسی ہو تو ہماری زندگی میں علامات ظاہر ہونی چاہیے، نشانیاں محسوس ہونی چاہیے، اور دین پر پہلے سے زیادہ استقامت و پختگی کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے وہی اہل ایمان وہاں حاضر ہو پاتے ہیں جن کے لیے باری تعالیٰ کی جانب سے خصوصی کرم و فضل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو بھی یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے، انہیں اللہ کا بے پایہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس موقع کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی میں دینی انقلاب اور بدلاؤ کے جذبے سے اس مبارک سفر پر جانا چاہیے، اور زندگی کے اندر ظاہری اور باطنی اعتبار سے صالح انقلاب اور تبدیلی لازمی طور پر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ سفر اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بڑے خرچے کا سفر ہوتا ہے، اور اسباب کا، وسائل کا انتظام کرنا اس سفر کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر سفر کی تکمیل نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس مبارک سفر پر جانے والوں کے لیے جو سب سے ضروری زاد راہ اور توشہ سفر مقرر فرمایا ہے وہ تقوی اور للہیت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ حج کے سفر کے لیے، دیار مقدسہ کے سفر کے لیے سامان سفر ساتھ لو، توشہ راہ ساتھ لو، لیکن یاد رکھو کہ سب سے بہترین سامان سفر اور توشہ راہ تقوی ہے، الہیت ہے، خوف خدا ہے۔ حضرات مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یمن کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے لیے آیا کرتے تھے تو زاد راہ اور سامان سفر کے طور پر کچھ نہیں لاتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہو تو کہا کرتے تھے کہ ہم تو متوکلین میں سے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اس کے گھر جا رہے ہیں، وہی ہمارا انتظام کرے گا۔ تو یہ آیت قرآنیہ نازل ہوئی کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خالی ہاتھ چلے جاؤ، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب ضرورتیں سامنے آتی تھیں تو وہ لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان کی ضرورتیں اسباب ہی کے ذریعے پوری ہوں گی اور سبب ان کے پاس کوئی ہوتا نہیں تھا۔ تو آیت قرآنیہ نازل ہوئی کہ اس طرح خالی ہاتھ جانے کی ضرورت نہیں،
سامان سفر ساتھ ہونا چاہیے، وہاں جا کر سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ ہدایت دی، تزودوا، زاد راہ تو لو، لیکن بہترین زاد راہ اس سفر پر جانے والوں کے لیے تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کرتے وقت اس ڈر کا احساس ہو ایمان والے کو کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ احساس دل کے اندر جاگزی رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہو سکتے، وہ ہماری تمام حرکات و سکنات سے واقف و باخبر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صفت تقوی سے مالا مال فرمائے، اور اس مبارک سفر پر جانے والے ہمارے بزرگ و احباب اور اعزاء کو بھی تقوی کی صفت سے مالا مال فرمائے۔ اور اخیر میں اللہ نے فرمایا واتقون یا اولی الالباب، دوبارہ یہی ہدایت دی کہ اے عقل والوں، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، میری بارگاہ میں تمہیں اپنے ہر عمل کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال بہت مبارک سفر کا عزم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل آسان فرمائے اور قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ پاک بار بار اس مبارک سفر پر جانے کی، دیار مقدسہ میں حاضری کی، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے مواقع قدم قدم پر ملے گی۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ حاضری کے بعد کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑے گی، تو اللہ کے اس گھر کو دیکھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ مقبول ہوتی۔ اللہ کا گھر نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو دل کی کیفیت بھی بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس گھر کی عظمت ہوتی ہے، اس کی جلالت شان ہوتی ہے، اس کی ہیبت ہوتی ہے، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب نگاہوں کے سامنے اللہ کا گھر آتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اس وقت دل سے جو بھی مانگا جائے گا اللہ کی جانب سے اس پر قبولیت کی مہر لگے گی۔ تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس خاص موقع پر اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہیے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے فریاد کرنی چاہیے، انشاءاللہ فریاد رسی ہوگی۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑتی تو بسم اللہ اللہ اکبر آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو جاتا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک دعا آپ یہ فرماتے تھے، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا ومہابا، اے اللہ اس گھر کی عظمت میں، اس کے شرف میں، اس کے رعب میں، اس کی ہیبت میں، اس کی خیر و برکت میں اور اضافہ فرمائیے اور چار چاند لگائیے۔ یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت اچھا، الفاظ یاد نہ ہو تو اس کے معنی اور مفہوم کو اپنی زبان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے کے بعد ایک اور دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ دعا فرماتے تھے، اعوذ برب البیت من الدین والفقر وضیق الصدر وعذاب القبر، میں اس گھر کے رب سے پناہ چاہتا ہوں، قرض سے، تنگ دستی سے، دل اور سینے کی تنگی سے، اور عذاب قبر کے فتنے اور آزمائش سے۔ یہ وہ خاص دعا ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑنے کے بعد مانگا کرتے تھے، پناہ چاہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ یہ دعا قبول ہو جائے گی تو پھر جو مانگیں گے اس پر اللہ کی طرف سے قبولیت کی مہر لگے گی۔ یہ دعا کریں کہ اللہ اس سفر میں ہمیں جتنی بھی دعائیں کرنے کا موقع ملے تو آپ ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ لوگ اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے دعا کیا مانگے، یہ مانگے یا وہ مانگے، کس کو پہلے مانگے۔
تو اگر یہ دعا مانگ لی جائے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے تو ساری دعا اس میں آ گئی۔ یہ دعا مانگ لی جائے کہ اللہ جتنی بھی دعائیں اس سفر میں ہم کریں اس کو خاص طور پر آپ قبول فرمائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الدعاء افضل۔ آپ مختلف مواقع کی دعا صحابہ کو سکھلا رہے تھے، تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل اور بہترین دعا کون سی؟ ویسے تو آپ نے مختلف مواقع کی دعائیں سکھلائی ہیں، اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں، لیکن کوئی مختصر سی جامع ترین دعا ہمیں چاہیے۔ تو آپ نے 2 جملوں میں انتہائی جامع دعا تلقین فرمائی اور فرمایا سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ افضل ترین دعا ہے کہ اللہ سے دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کرو، اللہ سے مانگو کہ وہ تمہیں درگزر فرمائے، اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ عافیت اتنا جامع کلمہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی خیر آ گئی اور ہر طرح کی شر سے حفاظت ہو گئی۔ اللہ جس کو دنیا میں عافیت نصیب فرمائے اور جس کو آخرت میں عافیت نصیب فرمائے تو دونوں جہاں میں اس کو کامیابیاں نصیب ہوں گی اور فلاح اس کا مقدر بنے گا۔ اللہ تعالی یہ سفر ہمارے احباب اور اعزاء کے لیے مبارک فرمائیں، قبولیت سے مالا مال فرمائیں، اور ہم سب کو بھی بار بار اس مبارک سفر کی خیرات و برکات سے مالا مال ہونے کے مواقع میسر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔